السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی۔ قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی۔ مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل۔ اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر قرآن اور حدیث کو بیان کرنے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی سہیل صاحب کا اور محترم جناب طلحہ صاحب کا اور ان کے رفقاء، عزیز و اقرباء، دوست، احباب، مسجد کی انتظامیہ اور جامع مسجد کے امام و خطیب۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار جن جن بھائیوں نے جس جس انداز میں اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کاوش کی، کوشش کی، محنت کی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ یہ جگہ تھوڑی سی خالی ہے، ساتھی تھوڑا سا اگر قریب ہو جائیں تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کائنات کا پروردگار آپ کے جسم میں جتنی بیماریاں ہیں، اللہ ان تمام بیماریوں سے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اے پترو تسی سارے اٹھو ذرا، اٹھو ماشاءاللہ، کھڑے ہو وہ ذرا، کھڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تسی دی بابا جانے ہو تے تسی ایویں کرو، او جتے کرسی ہے نا ذرا ادھر نو جاؤ، سارے جانے اٹھ کے جاؤ ذرا ماشاءاللہ، ذرا نکلو ذرا تیزی نہ او تھلے نہیں بہنا بھی، اٹھو اٹھو ماشاءاللہ، میں تم داسنا ذرا، چلو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ ساتھی قریب ہو جائیں، جلدی سے آپ ساتھی قریب ہو جائیں، بڑی معتبر مجلس ہے تو اتھے سمجھدار بندے، پڑھے لکھے بندے جڑے نا وہ اگے اگے بیٹھن، باقی انہاں جو جرا بندہ بولے نا، جرا بچہ بولے تے انہوں چک کے بڑے پیار نال تے تسی باہر چھاڑ آنا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تے تساں بولنا کوئی نہیں، تھلے بیٹھ جاؤ تے بولنا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، صرف سبحان اللہ آکھنی ہے تے باقی کوئی گل نہیں کرنی۔ توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر، مجھے میرے پیارے بھائیوں نے حکم کیا ہے کہ میں عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ کے حوالہ سے آپ کے سامنے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے اور صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے، صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ اچھا سبحان اللہ ذرا شیر بان کے اونچی آنکھنا، ایک اور آنکھوں بلا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی آواز شان صحابہ سن کے آپ کی کم از کم اس تک جانی چاہیے۔ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے، آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی 12 ربیع الاول، اس ربیع الاول کے مہینہ میں 9 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ توجہ میری طرف رکھیے، ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع کہتے ہیں بہار کو،
اول پہلی بہار جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر کے دنیا کائنات نے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، جب میرے آقا دنیا کائنات نے ابھی تشریف نہ لائے تھے، اس کائنات کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انسانیت کھلی گمراہی کے اندر تھی، انسانیت شرمندہ تھی، ماں کا مقام کوئی نہ تھا، بہن کا مقام کوئی نہ تھا، بیٹی کا مقام کوئی نہ تھا، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ان کا ننگا طواف کیا جاتا رہا، انسانیت اپنا نام کھو بیٹھی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کھلی گمراہی کے اندر تھا، اور یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، انسانیت شرمندہ ہو چکی تھی، انسانیت گمراہی کے اندر جا چکی تھی، انسان اپنا نام کھو بیٹھا تھا، انسان اپنی غیرت کھو بیٹھا تھا، کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسان پر رحم آیا، اور پھر وہ وقت آیا، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم جیٹ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ ارے بابا آج یہ کون آیا ہے؟ آمینہ کے لال آئے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر آئے ہیں، آمینہ کے نور نظر آئے ہیں، وہابیوں سنیوں کے پیر آئے ہیں، احمد مجتبیٰ آئے ہیں، حبیب کبریا آئے ہیں، خیر الورا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الضحیٰ آئے ہیں، احمد مجتبیٰ آئے ہیں، آپ کے اور میرے آقا آئے ہیں، آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں، آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں، حضرت آدم کی انابت لے کر آئے ہیں، حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر کے آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے ہیں، حضرت یعقوب کا حسن لے کر کے آئے ہیں، حضرت یوسف کا حسن لے کر کے آئے ہیں۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے تو منادی کرنے والے نے یہ منادی تو کی ہوگی، ارے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے، بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے۔ آپ کے اور میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ایک انقلاب آیا، بولو کیا آیا؟ اونچی بولو کیا آیا؟ انقلاب کا معنی ہوتا ہے تبدیلی، کیا معنی ہوتا ہے؟ تبدیلی تے تانوں یاد ہوگی سبحان اللہ، تبدیلی تے کیوں جی میاں سلیم صاحب چنگی طرح کرا، حضرت فرما رہے نے چنگی طرح کرا چھٹی اگلے آنے ہیں، ایسی تبدیلی وہ کی کہندے سن تبدیلی آئے گی ہیں تو تبدیلی آ گئی، سبحان اللہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن آئیے یہ میرے نبی کا انقلاب آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میرے نبی کی تبدیلی، یہ میرے نبی کی چینجنگ، آؤ دیکھو تو صحیح نا۔ ابھی جب میرے آقا کی نبوت کی کرنیں نہیں پھیلی تھی، یہ جو چور تھے جب میرے نبی کی غلامی میں آئے، میرے نبی کا کلمہ پڑھا، یہ سارے کے سارے تبدیل ہو گئے، بتوں کے پوجا کرنے والے ایک الہ کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھئے تو صحیح نا، یہ حضرت ابو بکر صرف ابو بکر تھے جب میرے نبی کی غلامی میں آئے، اب صدیق اکبر بن گئے ہیں، اب اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے، اتنا مقام عطا کیا ہے، اتنی رفت عطا کی ہے، اتنی بلندی عطا کی ہے کہ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود
چکائے گا۔ ارے بابا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ کائنات کے پروردگار نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کر دیا۔ آپ کے اور میرے آقا رب کا احسان ہے، جو رب کا احسان ہے وہ خود اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ابو بکر کے احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے نا، حضرت عمر صرف عمر تھے، لیکن جب میرے نبی کے غلامی میں آئے اب اللہ نے اتنی شان عطا کی، اتنا مقام عطا کیا کہ حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ اور کون فاروق اعظم؟ جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ اور کون سیدنا فاروق اعظم جو بولتے زمین پر ہے، قرآن عرشوں سے نازل ہو جاتا ہے۔ اور کون سیدنا فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی دنیا میں نبی بن کر کے آنا ہوتا تو فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، فاروق اعظم کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب میرے نبی کی غلامی میں آئے ہیں تو خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں اونٹ چرایا کرتا تو میرا باپ مجھے ڈانٹا کرتا تھا، عمر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے ہیں، لیکن جب سے میں نے اپنے نبی کی غلامی اختیار کی ہے اب اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے کہ اکیلا فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیتا ہے۔ اور یہ کون سیدنا عثمان غنی کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب میرے نبی کی غلامی میں آئے اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ اب سیدنا عثمان غنی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آپ کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اور یہ کون سیدنا علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا ویر ہے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا۔ جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ حضرات گرامی قدر پھر میں نو آکھم دیو نا کہ علی نو بو تراب آدن، علی نو بو تراب آدن، علی نو لا جواب آدن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب آدم۔ علی نے عیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت تے گلشم دا، غلاب آکھام تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھام تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو کدی دوزک نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشم دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، کسیب دے کھل کے پڑیا کر صدا چموان تے ساران دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو حیدر کرار کے لقب کے ساتھ میرے آقا آئے تو انقلاب آیا۔ یہ دیکھیے نا حضرت سیدنا بلال جن کو کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں پہچانتا، لیکن جب میرے نبی کی غلامی میں آئے اللہ نے اتنی شان عطا کی کہ اب سیدنا بلال چلتے زمین پر ہیں، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آؤ نہ پھر مجھے کہنے دیجئے جب صحابہ میرے نبی کی غلامی میں آئے اللہ نے شان عطا کر دی۔ رب کعبہ کی قسم
اس کائنات کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ ہے، میرے نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی بات بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا پینا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا کرینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا نگینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی رسالت بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی طہارت بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی دیانت بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی امانت بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی شرافت بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی صداقت بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی عدالت بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا پینا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا رونا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا مسکرانا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا حسب بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا نسب بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا کنبہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا قبیلہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا خاندان بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا شہر بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا لباس بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا بستر بھی اعلیٰ ہے۔ جیسا میرے نبی ساری کائنات میں افضل اور اعلیٰ ہے، اب جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی وہ چیز بھی عرفہ و اعلیٰ ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ارے بابا جس زمانے کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو جائے وہ زمانہ اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے۔ تو پھر میرے نبی نے ارشاد فرما دیا اصحابی، یہ یار میرے ہیں، یہ جانصاب میرے ہیں، یہ جماعت میری ہے، یہ وفادار میرے ہیں۔ اگر صحابہ کی نسبت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہو گئی تو صحابہ بھی ساری کائنات نے اعلیٰ و عرفہ ہو گئے۔ پھر میں نے آکھن دیو نا کہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ جنتی۔ جس بندے نے ایمان دی حالت چ میرے نبی دے مکھڑے دا دیدار کر لیتے اللہ نے اس دے اتے جہنم دی اگنوں حرام کر چھڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی کے در میں اسی لیے تو کہتا ہوں نا کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سارے صحابہ اعلیٰ۔ اور بابا ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ہم صحابہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ سارا کا سارا دین ہم تک صحابہ نے پہنچایا ہے۔ ذرا آپ بول کر کے بتائیے نا آپ تک قرآن پہنچایا ہے تو کس نے پہنچایا ہے؟ صحابہ نے۔ ذرا لفظ صحابہ ذرا دلیر بن کر کے سینے کا زور لگا کر کے، جس دل کے اندر صحابہ کی محبت نہیں ایسے دل والا انسان مومن مسلمان کوئی نہیں۔ جس دل میں صحابہ کی محبت ہے حضور فرماتے ہیں دنیا وچ جڑا بندہ جندے نال محبت کردہ ہوئے گا کل قیامت والے دن او اندے نال ہوئے گا۔ ساڈی محبت صحابہ نال، ساڈی محبت اہل بیت نال، اور صحابہ کا لفظ ذرا جوم کر کے بولیے۔ آپ تک قرآن پہنچا ہے تو پہنچانے والے کون ہے بھلا؟ آپ تک حدیث پہنچی ہے تو پہنچانے والے کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ صحابہ ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا۔ ارے بابا مجھے تو نہیں پتا میرے نبی کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صورت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صداقت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی عدالت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی شجاعت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر چلتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر اٹھتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بولتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا لباس کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی کملی کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کمبل کیسا ہے، یہ صحابہ
صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا امامہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا قیام کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا رکوع کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے سجدے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا جہاد کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی نبوت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر بولتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر مسکراتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر غصے میں کیسے آتے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا جب غصے میں آتے ہیں آپ کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوتی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا سینہ مبارک کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا پسینہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی ہاتھوں کی تلیوں کی نرمائش کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی زندگی کا ہر ہر پہلو صحابہ نے بتایا، آپ تک قرآن صحابہ نے پہنچایا، آپ تک حدیث صحابہ نے پہنچائی، آپ تک طریق صحابہ نے پہنچائی، آپ تک کلمہ صحابہ نے پہنچایا۔ اب جو صحابہ کو نہیں مانتا جائیے جا کر کے دیکھیے اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے، اس کے پاس محمدی اذان نہیں ہے، اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے فخر سے، یہ اللہ کے انعام سے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحابہ کی جماعت ہے، اس لیے ہمارے پاس دین بھی ہے، اسلام بھی ہے، شریعت بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اور جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اہل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، حدیث کا دفاع ہے۔ اور آئیے توجہ رکھیے، میرا دل چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں۔ اگر آپ ایڈوانس کہیں سبحان اللہ تو نہیں، ایڈی سبحان اللہ 30 پارے نہیں، مینو سہیل بھائی نے، طلحہ بھائی نے، سارے نے حکم کیتے تے میں چاہنا ذرا اچھی آکھو تے محبت دے نال آکھو، صحابہ دی محبت چ آکھو ذرا سبحان اللہ۔ قرآن دے 30 پارے پڑھاں گا، جدو ختم ہون تے پتہ لگے کہ مومنہ دے دل باغ باغ ہو گئے صحابہ دی محبت دے نال۔ تنو ایک امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ دا فتوہ سنا دینا۔ امام صاحب فرماندے نے جڑا بندہ صحابہ نال پیار کردا ہے نا، اللہ انہوں 2 انعام عطا کر دینے۔ کنے انعام؟ اچھی بولو کنے انعام؟ پہلا انعام ہے جڑا بندہ صحابہ نال پیار کردا ہے، اللہ خود اس بندے دے نال پیار کردا ہے۔ دوسرا انعام ہے وے جڑا بندہ صحابہ نال پیار کردے، اللہ اس دی پچھلی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محبت بھائیوں کی صحابہ کی وجہ سے ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کے 1000 سے زیادہ آیات نے اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کی دعائیں، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا بیان کر دیا۔ اب آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا، صحابہ کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر کر دیا۔ یہ دیکھیے کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے قرآن پاک کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ امت وسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ۔ اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ،
الیوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 7واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 8واں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ جن کے نام تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی ہے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 9واں پارہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل دہل جاتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 17واں پارہ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر گھر بار چھوڑ دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 19واں پارہ، وعباد الرحمن الذین، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اے اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 21واں پارہ، الف لام میم غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 22واں پارہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مسلمان کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو سلام کہے گا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر اس بات پر ڈٹ گئے، ان کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، لیکن وہ تپتے ہوئے انگاروں پر بھی اللہ احد اللہ احد اللہ احد کے نعرے لگاتے رہے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 26واں پارہ، والذین معہ، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ